بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، سجدہ نماز کا رکن ہے۔ جس کا سجدہ قابل قبول نہیں ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور سجدے کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس سجدے جو سب سے زیادہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اس سجدے کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور بعض علماء سجدے کے حوالے سے مرد اور عورت کے سجدے کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ مرد کا سجدہ اور ہے، عورت کا سجدہ اور ہے۔ اس کی وہ کون سی وجوہات بتاتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ میں آخر میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں مرد اور عورت کا جو سجدہ ہے اس حوالے سے دلائل پیش کرنا چاہوں گا کہ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں صحیح البخاری سے 3 احادیث پیش کرنا چاہوں گا۔ صحیح البخاری جو حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، جس کے اندر کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، تو اسی کتاب صحیح البخاری سے میں سجدے کے حوالے سے 3 احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آگے فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ سب سے پہلی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو کہ جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو حکم ہے، کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ بلکہ یہ جو حکم ہے یہ سب کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا جو سجدہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے مطابق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مرد ہے۔ اب آئیے دوسری روایت ہے صحیح البخاری کے اندر 812 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت مجھے حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم دینے والا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ علی الجبہۃ، پہلا عضو جو ہے وہ جبہہ ہے، پیشانی، اور ناک بھی اسی میں شامل ہے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہہ کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں ناک کی طرف اشارہ بھی کیا، یعنی کہ نمبر 1 جو عضو ہے وہ جبہہ ہے، یعنی کہ پیشانی ہے۔ دوسرا وَالْيَدَيْنِ، 2 ہاتھ ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 2 ہاتھ اور 1 پیشانی، 3 ہو گئے۔ اسی طرح آگے والرکبتین، 2 گھٹنے، 3 اور 2 5 ہو گئے۔ واطراف القدمین، اور پاؤں، یعنی کہ پاؤں کے کنارے سے مراد یہ ہے کہ جو انگلیاں یا ایک سائیڈ ہوتی ہے پاؤں کی، تو اس کے اوپر سجدہ 2 پاؤں، 5 اور 2 7 ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان 7 چیزوں کے اوپر سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 7 چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے، ان 7 چیزوں سے نہ تو کم کے اوپر نہ زیادہ کے اوپر۔ اب دیکھیں، جو علماء عورتوں کو ایسے جھک کے یعنی کہ سمٹ کے سجدہ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو اس سے تو پھر زیادہ اعضاء زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، 7 تو نہیں ہوتے۔ جبکہ اس حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ کہ 7 فرض ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے بندہ۔ حالانکہ ان کی توجیہ بالکل غلط ہے۔ 7 اعضاء کے اوپر سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو 7 پر ہی کرنا چاہیے، نہ اس سے کم پر نہ اس سے زیادہ پر۔ اب آئیے تیسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح البخاری کی 532 نمبر حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، کہ اپنے سجدوں کو اعتدال کے ساتھ کیا کرو، سجدوں میں اعتدال لاؤ۔
اعتدال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یبسط ذراعیہ کالکلب، کہ اعتدال یہ ہے کہ تم میں کوئی بھی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح زمین کے اوپر نہ پھیلائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا جب زمین کے اوپر بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ اپنے بازوؤں کو ایسے سمیٹ کے رکھتا ہے، سیدھا بالکل، اس کی کونیاں، اس کا پورا جو بازو ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر پھیلا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی، اب جب عورت سمٹ کے سجدہ کرتی ہے تو یقیناً ایسے کرنا پڑتا ہے، اپنی کونیوں کو زمین کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، بازوؤں کو، پورے بازوؤں کو کونی تک سمیٹنا پڑتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر تم سجدہ نہ کیا کرو۔ جبکہ دوسرے جو علماء حضرات ہیں، چند علماء حضرات وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سمٹ کے سجدہ کریں، زمین کے اوپر پھیل کے، زمین کے ساتھ چپک کے سجدہ کریں، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اب وہ جو وجوہات بتاتے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حیا کیا ہے؟ حیا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حیا ہے۔ یہ آپ کا اپنا معیار کہ یہ حیا ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا معیار ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو کسی بھی صورت یہ عمل عورتوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اس حوالے سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب وغیرہ ہم، کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے امت کا، سارے ائمہ اربعہ میں سارے امام جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، صراحتاً یہ چیز غلط ہے۔ کسی امام کا بھی اس بات کے اوپر اتفاق نہیں ہے سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ باقی جو تین امام ہیں ان کا یہ سمٹ کے سجدہ کرنے کے حوالے سے کوئی موقف نہیں ہے، وہ اسی طرح قائل ہیں جیسے مردوں کا سجدہ ہے۔ تو بہرحال صحیح احادیث سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بالخصوص سجدے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حق کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔